میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی نشاد الگ طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج میں پھر ایک کشتہ شنگرف کا اکثری رزلٹ کا حامل کشتہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، تو ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ آخر پہ کشتہ سے جو گولیاں تیار ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار بھی آخر پہ بتایا جاتا ہے، تو پوری ویڈیو دیکھا کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ ملے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو شنگرف کا کشتہ آج میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، تو 1 تولہ شنگرف کی ڈلی آپ نے لینی ہے، 2 تولے آپ نے لونگ لینے ہیں، تو بیڑے آپ نے 2 تولہ لینے ہیں گٹلی کے بغیر، چھلکا صرف ان کا، یعنی 4 تولہ بیڑے آپ لیں گے تو اس کا چھلکا جو ہے تقریباً 2 تولے بن جائے گا۔ تو ان دونوں کو موٹا موٹا آپ نے کوٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 پاؤ نشادر لینی ہے، 1 پاؤ نشادر آپ نے اس کو بالکل پاؤڈر کر لینا ہے۔ تو آپ نے ایک روگنی کجی لینی ہے، تو سب سے نیچے آدھی آپ نے نشادر ڈالنی ہے، اس کے اوپر آپ نے بیڑے جو ہیں ان کا آدھا صفوف ڈالنا ہے، اس کے اوپر درمیان میں آپ نے آدھا لونگ کا صفوف ڈالنا ہے، اس کے اوپر شنگرف کی ڈلی آپ نے رکھنی ہے، اور باقی جو لونگ کا صفوف ہوگا وہ شنگرف کے اوپر ڈالنا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے جو پیڑے جو ہوں گے ان کا پاؤڈر جو بنایا ہوگا اس کا جو صفوف ہے وہ آپ نے اوپر ڈالنا ہے، اور آخر پہ نشادر آپ نے ڈالنی ہے، باقی جو آدھی بچ جائے گی۔ تو اس کو ہاتھ سے اچھی طرح دبا دینا ہے، اور کوشش کرنا ہے کجی روگنی ہو اور اتنی ہو کہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر سما جائیں، زیادہ بڑی نہ ہو۔ اس کے بعد اس کو آپ مضبوط گل حکمت کریں، اچھی طرح خشک کریں۔ اس کے بعد آپ نے گڑھا کھودنا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر 4 کلو اوپلوں کے درمیان اس کو رکھ کے آگ دے دینی ہے۔ تو جب سرد ہو جائے تو آپ اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی شنگرف با وزن نکلے گی۔ تو اس کو آپ نے 1-2 گھنٹے کھرل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گولیاں بنانے کا طریقہ یہ ہے اس کا کہ اس کو اچھی طرح کھرل کرنے کے بعد جناب آپ نے اس کے اندر 6 ماشا آپ نے زعفران ڈالنا ہے، تو اس کو مثل غبار ساتھ کر لیں، پاؤڈر بن جائے گا۔ اگر الگ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں تو شامل کریں تو جلدی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے 6 ماشا اس کے اندر تریاک ڈالنی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر 6 ماشے آپ نے سبز الائچی کے بیج، یہ پاؤڈر کر کے کپڑ چھان شدہ تینوں چیزیں مکس کر کے رکھ لیں پہلے۔ تو اس کے بعد شنگرف کی جب 1 گھنٹہ رگڑائی کریں گے تو اس کے اندر یہ شامل کر دینا ہے۔ جب یہ یکجان ہو جائے اس کے بعد آپ نے 1 انڈے کی زردی اس کے اندر ڈالنی ہے اور اس کو کھرل کرنا ہے۔ تو جب یہ جذب ہو جائے، اچھی طرح یکجان سی ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوسرے انڈے کی زردی اس کے اندر ڈالنی ہے۔ تو جب تک ایک اس کے اندر جذب نہ ہو جائے دوسری زردی نہیں ڈالنی، یہ ٹوٹل 3 زردیاں آپ اس کے اندر آپ نے جذب کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی کالی مرچ کے برابر گولیاں بنانی ہیں، اور 1 گولی آپ نے صبح دینی ہے، اور اگر کمزوری حد سے زیادہ ہو تو آپ صبح و شام دے سکتے ہیں۔ تو یہ جگر کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس پہ بھی بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ اگر گرمی خشکی زیادہ بڑی ہے تو اس کا علاج پہلے کیا جائے، معدے کی 3 دن صفائی کر لیں، اس کے بعد یہ کھلائیں تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ ملے گا۔ تو بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔